سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی کمانڈو کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے بھگوڑا۔ یہ بھگوڑا کی قصہ نمبر 27 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جوان لڑکی ہے ماجد صاحب، اور اس کے ساتھ بے آسرا بھی۔ ہمارا نرم لہجہ اس کے دل میں غلط فہمی کا بیج بھی بو سکتا ہے جو بعد میں ہمارے لیے لا یعنی حل مسئلہ ثابت ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی سے اسے غیر ہونے کا احساس دلایا جائے تاکہ بعد میں ہمارے لیے پرابلم نہ بنے۔ ٹھیک ہے بکرات صاحب، اب سو جاؤ۔ وہ لکڑی کی بنی ہوئی چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ چارپائیوں کی بناوٹ ہو بہو ہمارے علاقے کی چارپائیوں جیسی تھی۔ لکڑی کا فریم جس کی بنائی کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے باند سے کی گئی تھی۔ سونے سے پہلے مجھے واش روم جانے کی حاجت ہوئی اور میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ سعدیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کچن میں برتنوں کی کھنکھناہٹ سنائی دے رہی تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ برتن دھونے میں مصروف ہے۔ واش روم سے باہر آنے پر بھی وہ مجھے کچن میں ہی مشغول دکھائی دی۔ میں آرام کا ارادہ کیے کمرے کی جانب بڑھا، مگر آرام شاید ہماری قسمت میں نہیں تھا، اور اس کا سبب دروازے پر ہونے والی زوردار دستک تھی۔ میں انہی قدموں پر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ سعدیہ بھی دستک کی آواز سن کر کچن سے نکل آئی تھی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں آگے بڑھ کر دروازے کی جھری سے آنکھ لگا دی۔ میرے بدترین اندیشوں نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ دروازے پر جانان خان کے آدمی کھڑے نظر آئے۔ میں جلدی سے مڑ کر کمرے کی جانب بڑھا۔ میری تیزی دیکھتے ہوئے سعدیہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ماجے، تیار ہو جاؤ، خطرہ ہے۔ میں اپنی کلاشنکوف سنبھال چکا تھا۔ امجد پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی، مگر وہ کمانڈو تھا جو امن کے دنوں میں بھی ایک آنکھ کھول کر سوتے ہیں۔ اس وقت تو یوں بھی ہم خطرناک حالات سے دوچار تھے۔ میں جب تک دروازے سے نکلتا وہ میرے پیچھے پہنچ گیا تھا۔ اس وقت ایک مرتبہ پھر دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ ایک منٹ بھائی، کپڑے تو پہننے دو۔ میں نے انہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا میں باتھ روم میں ہوں۔ ماجے، میرا خیال ہے دائیں جانب کے کوارٹر کی دیوار پھلانگ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی سائڈ پر تو انہوں نے لازماً بندے بٹھائے ہوں گے۔ اس نے اسبات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی کا اندیا دے دیا۔ وہ تمام کوارٹر ایک سیدھی لائن میں تھے۔ کوارٹروں کے سامنے اور پشت پر تو ہر صورت خطرہ موجود تھا، البتہ دوسرے کوارٹروں کا سہارا لے کر ہم وہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ امجد کوارٹر کی درمیانی دیوار پر چڑھا اور آہستگی سے دوسری جانب اتر گیا۔ میں نے سہارا دے کر سعدیہ کو بھی دیوار پر چڑھایا اور اس کے پیچھے خود بھی اوپر چڑھ گیا۔ امجد اگلے کوارٹر کی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ کوارٹر کے اندر چھائی خاموشی اس کے خالی ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ سعدیہ بغیر کسی سہارے کے دوسری جانب اتر گئی۔ اگلے کوارٹر میں کمرے کے اندر باتوں کی آوازیں سنائی دیں، مگر ہم دبے قدموں تیسرے کوارٹر کی دیوار پار کر گئے۔ اس کوارٹر میں بھی بندے موجود ہونے کے باوجود ہمارا سامنا کسی سے نہ ہوا، البتہ چوتھے کوارٹر کے صحن میں کرسیاں ڈالے ایک مرد اور دو جوان سال عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ مرد نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے پوچھا۔ گھبرائیں نہیں، ہم دشمنوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ وہ کوارٹر اس لائن کا آخری کوارٹر تھا۔ اس کے بعد نسبتاً بڑے مکانوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، لیکن اس کوارٹر اور پہلے مکان کے درمیان ایک پتلی سی گلی گزر رہی تھی۔ امجد نے دیوار سے اچک کر گلی میں جھانکا اور بولا، خالی پڑی ہے، نکلو پھر۔ ہم تینوں دیوار سے گزر کر گلی میں آ گئے۔ میں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر بڑی گلی میں جھانکا تو اپنے کوارٹر کے سامنے مجھے چند بندے کھڑے نظر آئے۔ وہ سارے ہمارے کوارٹر کی طرف متوجہ تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک بندہ کوارٹر کے سامنے والی دیوار سے اچک کر کوارٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ ان کے صبر کا پیمانہ شاید لبریز ہو چکا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی دیوار سے کودنے والے نے کوارٹر کا دروازہ اندر سے کھول دیا اور وہ تمام تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ آ جاؤ، میں ان سے بولا اور ہم نے دوڑ کر وہ چوڑی گلی کراس کر لی۔ وہ پتلی گلی کافی طویل تھی۔ ہم تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ سعدیہ کو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تقریباً دوڑنا پڑ رہا تھا۔ وہ غریب ابھی تک ننگے پاؤں تھی۔ جانو صاحب، اس کا مطلب ہے تیری احتیاط پسندی کام نہیں آ سکی۔ ہاں یار، اسی لیے تو اسے جنگل خیل کہتے ہیں۔ بہرحال اب بکنگ والے کا صفایا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ہمیں شکلوں سے پہچانتا ہے۔ وہ تو خیر ہو ہی جائے گا، پہلے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈو۔ میرا تو خیال ہے کہ کسی خالی کوارٹر یا مکان میں گھس کر رات گزارتے ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے، اس نے میری تائید کی اور ہم چلتے چلتے گھروں کے بیرونی دروازوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ سورج غروب ہو چکا تھا مگر اب تک اتنی روشنی باقی تھی کہ ہم گلی کے وسط سے تالوں کو دیکھ سکتے تھے۔ ہماری محنت رنگ لائی اور جلد ہی ایک بڑے مکان کے باہر ہمیں تالا لٹکتا نظر آ گیا۔ یہ کیسا رہے گا جانو؟ امجد مستفسر ہوا۔ اچھا ہے، اندر گھس کر دروازہ کھولو۔ مکان کی دیواریں کافی اونچی تھیں، دائیں بائیں کا جائزہ لے کر امجد اچھلا اور دیوار کے اوپر اپنی انگلیاں پھنسا کر اوپر چڑھ گیا۔ دیوار پر اس نے زیادہ دیر نہیں گزاری، ایک سرسری نظر صحن میں دوڑا کر وہ نیچے کود گیا۔ منٹ ڈیڑھ منٹ کے بعد اس نے چھوٹی کھڑکی کھول دی اور میں اور سعدیہ جلدی سے اندر گھس گئے۔ ایک دفعہ تسلی کر لیں، یہ نہ ہو کوئی عارضی طور پر باہر گیا ہوا ہو اور لینے کے دینے پڑ جائیں، میں نے کہا، اور ہم دونوں نے کمروں کے تالے توڑ کر دیکھنا شروع کر دیے۔ پہلے دو کمروں میں گرد کی ہلکی ہلکی تہ دیکھنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ چند دنوں سے ان کے کمروں کو کسی نے بھی استعمال نہیں کیا۔ باقی کمروں کے تالے توڑنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے ہم نے انہیں بند رہنے دیا۔ آپ دونوں آرام کرو، میں ذرا بکنگ والے کی خبر لے لوں۔ دونوں چلے جاتے ہیں، امجد نے مشورہ دیا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، ایک بندے کا سعدیہ کے ساتھ رہنا ضروری ہے، پھر آپ بھی آرام کریں، اس سے بعد میں نبٹ لیں گے۔ دماغ ٹھیک ہے ماجد صاحب؟ اس موذی نے ہماری مبارک شکلیں بہت اچھی طرح سے دیکھی ہوئی ہیں، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس دفعہ اس نے خاموش رہتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ میں نے ایک پرانی چادر اٹھا کر پگڑی کے انداز میں سر پر لپیٹی اور اس کا ایک پلو منہ کے گرد لپیٹ کر اپنے چہرے کو کسی حد تک ڈھانپ دیا۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا، تمہیں ہتھیار چلانا آتا ہے؟ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ پستول اپنے پاس رکھو، شاید تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے جیب سے پستول نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ ہم دونوں کے پاس یوں بھی کلاشنکوفیں موجود تھیں۔ 3 کلاشنکوفیں ہم نے ڈابیر والوں سے اپنے قبضے میں کی تھیں، جس میں سے ایک میرے پاس موجود تھی جبکہ 2 گنیں ہم گاڑی میں بھول آئے تھے۔ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر میں باہر نکل آیا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہو رہا تھا۔ میں ہوٹل کی سمت کو چل پڑا۔ لوگوں کی آمد و رفت میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی تھی اور یہ چہل پہل اس بات کا اشارہ تھا کہ جنگل خیل کی راتیں بھی جاگتی تھی۔ جلد ہی میں ہوٹل کے قریب پہنچ گیا، لیکن اندر داخل ہونے کے بجائے میں ناک کی سیدھ میں نکلتا چلا گیا۔ البتہ ہوٹل کے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نظر اندر دیکھ کر بکنگ والے کی موجودگی کا یقین کر لیا تھا۔ کافی آگے جا کر میں پیچھے مڑا اور ٹہلنے کے انداز میں واپس آنے لگا۔ دروازے کے سامنے مزید 1.5 گھنٹے تک میری مٹر گشت جاری رہی۔ جس وقت بکنگ والے نے اپنی جگہ چھوڑی اس وقت رات کا اندھیرا خوب گہرا ہو چکا تھا، مگر ہوٹل کے اندر روشنی کا خاطر خواہ بندوبست کیا گیا تھا جو لازمی طور پر جنریٹر کے مرہونے میں نہ تھا، کیونکہ ادھر سرکاری بجلی کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور ہوتا بھی کیسے جبکہ یہ علاقہ کسی بھی حکومت کے زیر اثر نہیں تھا۔ اس کے باہر آتے ہی میں نے غیر محسوس انداز میں اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ گلیوں کے اندر اکا دکا آدمیوں کی موجودگی جہاں میرے کام میں مانع ثابت ہوئی، وہیں اسے بھی میرے تعاقب کی سرگرمی سے بے خبر رکھا۔ 2-3 گلیاں مڑنے کے بعد آخر وہ ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے رک کر اس کا تالا کھولنے لگا، اور یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، گویا وہ اس مکان میں اکیلا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلی سنسان نظر آئی، البتہ ہم سے آگے 2 بندے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جب تک وہ کواڑ کھول کر اندر داخل ہوتا میں اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی اور اس کی یہ کوشش ناکام بناتے ہوئے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ خاکسار کو عبداللہ ولد عبد الرحمن کہتے ہیں۔ عبداللہ بھائی آپ؟ وہ ہکلایا۔ جی میں۔ تم نے کہا تھا نا کہ اگر تمہارے لائق کوئی خدمت ہو تو میں بے جھجک بتا سکتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ مگر اس کے لیے آپ کو ہوٹل میں تشریف لانا چاہیے تھا۔ نہیں، اس خدمت کے لیے یہی جگہ مناسب رہے گی، میں سرد لہجے میں بولا۔ تم آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولو۔ آپ مجھے کسی غلط فہمی کا شکار لگ رہے ہیں، وہ اپنے دل کے اندیشے زبان پر لے آیا۔ شاید، مگر آپ کوشش کر کے میری غلط فہمی دور کر سکتے ہیں۔ بالکل سر، کیوں نہیں؟ تو چلو پھر دروازہ کھولو تاکہ غلط فہمی دور کی جائے، میں اسے کلاشنکوف سے آگے دھکیلتا ہوا بولا، اور وہ مرے مرے قدموں سے اندر کی طرف چل پڑا۔ بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر میں نے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور جلا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی حرکت و سکنات پر میں نے گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کی طرف سے ذرا سی بے قاعدگی پر میں اسے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار تھا، اور اسی مقصد کے لیے میں نے ٹارچ جلائی تھی
تاکہ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کوئی غلط حرکت نہ کر گزرے، مگر ابھی تک وہ میرے خطرناک عزائم سے بے خبر تھا، اس لیے اس نے کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی حرکت سے گریز کیا تھا، یا شاید وہ میرے ہاتھ میں موجود گن سے ڈرا ہوا تھا۔ اس نے اندرونی کمرے کا دروازہ کھولا اور ہم اکٹھے کمرے میں داخل ہو گئے۔ چارپائی کے ساتھ پڑی لکڑی کی تپائی پر ایک چھوٹا سا گیس سلنڈر رکھا ہوا تھا۔ اس نے تیلی جلا کر مینٹل کو آگ لگائی اور کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ بیٹھیں عبداللہ صاحب، وہ گیس سلنڈر جلا کر بولا۔ بیٹھنے کو چھوڑو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرے متعلق جانان خان کے آدمیوں کو معلومات پہنچانے کے عوض کتنی رقم وصول کی ہے؟ کون جانان خان اور کیسی رقم؟ آپ نے کیسی باتیں شروع کر دی ہیں؟ جانان خان فرام ڈابیر، مسٹر وعدہ خلاف۔ اگر تمہیں زیادہ رقم چاہیے تھی تو مجھے بتلاتے، میں کوئی غریب تو نہیں تھا، تجھے منہ مانگی رقم ادا کر سکتا تھا۔ بہرحال اب تیری سزا یہی ہے کہ میری دی ہوئی تمام رقم بشمول ایڈوانس کرائے کے اور جانان خان سے حاصل کی ہوئی رقم میرے حوالے کر دو۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے چہرے پر چمک سی لہرائی تھی، اور یہ چمک اتنی آسانی سے جان چھوٹنے کی تھی۔ اس نے بغیر کوئی بحث کیے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 کے نوٹوں کی ایک چھوٹی سی گڈی میری جانب بڑھا دی۔ یہ 3100 روپے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے تجھے 2000 کی ہڈی ڈالی تھی، میں زہر خند لہجے میں بولا، اور اس نے مجرمانہ خاموشی سے سر جھکا لیا۔ تمہارا نام؟ شاکر خان، وہ آہستہ سے بولا۔ شاکر خان، تو نے انہیں میرا اور میرے ساتھی کا حلیہ بتایا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سچ بتاؤ۔ صحیح کہہ رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ انہوں نے مجھ سے اس وقت سے 2-3 گھنٹوں کے دوران آنے والے بندوں کے متعلق معلومات پوچھی تھی، اور میں نے فقط یہ بتایا تھا کہ 2 مرد کلاشنکوفوں سے مسلح تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ چلو مان لیتا ہوں۔ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اب اگر وہ جلدی میں میرے حلیے کے متعلق نہیں پوچھ سکے تو دوبارہ آ کر شاید انہیں یہ استفسار نہ بھولے۔ میں اب انہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ میرے لہجے میں پائی جانے والی سنجیدگی نے اسے لرزا دیا تھا۔ اگر تو آرام سے نہیں بتانا چاہے گا تو پوچھنے کے اور بھی کئی طریقے ان کے پاس موجود ہوں گے۔ میں کے الفاظ اس کے منہ میں ادھورے رہ گئے تھے۔ میں نے بجلی کسی صورت سے اس کی گردن کو بائیں بازو کی گرفت میں لیا اور مخصوص جھٹکے کے ساتھ اسے دنیا کے غموں سے نجات دلا دی۔ اسے مار کر پھینکنے کے بعد میں نے تمام کمرے کی تفصیلی تلاشی لی۔ مجھے امید تھی کہ اپنی ساری رقم اس نے گھر میں ہی کہیں چھپا کر رکھی ہوگی، کہ جنگل خیل میں بینک نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، مگر اس کی خوابگاہ، باقی 2 کمرے اور کچن جو کہ استعمال نہیں ہوتا تھا، ان سب کو اچھی طرح کھنگالنے کے بعد بھی مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے ایک گہری نگاہ اس کی خوابگاہ میں دوڑائی، مگر ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہ آئی جسے میں نے چیک نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ 4 پائیوں تک کے نیچے میں نے اچھی طرح تلاشی لے لی تھی، صرف اس کے سرہانے کی لگی ہوئی تصویر جو تحریری آرٹ کا نمونہ تھی مجھ سے رہ گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ہلایا تو وہ سختی کے ساتھ دیوار میں گڑی نظر آئی۔ میں نے پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا خنجر نکال کر کینوس اور اس کے نیچے موجود گتے کو چوکور شکل میں کاٹ دیا۔ اس ٹکڑے کے ہٹتے ہی تصویر کے پیچھے دیوار میں نصب چھوٹا سا سیف ظاہر ہو گیا۔ شاکر خان نے بلا شبہ بڑے سلیقے سے اسے چھپایا تھا۔ میرے پاس سیف کے تالے کے ساتھ متھا مارنے کا ٹائم نہیں تھا، اس کے ساتھ زور آزمائی کرنا وقت کا ضیاع تھا۔ میں نے کلاشنکوف کو سنگل راؤنڈ پر فائر سیٹ کرتے ہوئے اس کی بیرل کو تالے کے سوراخ سے لگایا اور مسلسل 2 مرتبہ ٹریگر پریس کر دیا۔ زوردار دھماکے کے ساتھ سیف کا تالا ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہ چھوٹا سا سیف رقم سے بھرا ہوا نظر آیا۔ اس کے ایک خانے میں سونے کی چند اینٹیں اور کوئی دستاویزات پڑی تھی۔ دستاویزات کو چھیڑے بغیر میں نے جلدی رقم اور سونے کی اینٹوں کو سمیٹا اور انہیں ایک کپڑے میں گٹھڑی کی طرح باندھ کر وہاں سے چل پڑا۔ گو یہاں پر فائر روز مرہ کا معمول تھے، لیکن پھر بھی احتیاط لازمی تھی۔ کوئی بھی پڑوسی اس فائر کی حقیقت جاننے کے لیے شاکر خان کے گھر جھانک کر دیکھ سکتا تھا، اور اس کی وجہ سے خواہ مجھے ایک اور جان لینی پڑتی۔ ڈبیر والوں سے اپنا آپ چھپانے کے لیے مجھے بڑی تگ و دو کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ ہماری شناخت ظاہر ہو جانے کی صورت میں ایک لمبی دشمنی کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا، اور پورے گاؤں یا کم از کم ڈابیر کے مخصوص گروپ سے لڑائی مول لینا ہم 2 بندوں کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ یوں بھی ہتھیار کا زمانہ تھا، اور ٹریگر دبا کر ایک بچہ بھی 6 فٹ کے جوان کو زندگی کی قید سے نجات دلا سکتا تھا۔ شاکر خان کے گھر سے نکل کر میں اسی مکان کی جانب روانہ ہو گیا جہاں امجد اور سعدیہ چھپے ہوئے تھے۔ واپسی کے لیے میں چاہنے کے باوجود راستہ نہ بدل سکا کہ دوسرے راستے سے میں شاید اس مکان تک نہ پہنچ سکتا۔
اس بار بھی میں بغیر کسی حادثے کے اپنی کمین گاہ میں پہنچ گیا۔ امجد بیرونی دروازے پر ہلکا سا کھٹکا سن کر باہر آ گیا تھا۔ وہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار تھا۔ کون؟ عمر، میں مختصراً بولا۔ کیا رہا؟ کامیابی۔ گڈ۔ سعدیہ کدھر ہے؟ میں نے کمرے میں داخل ہو کر ٹارچ روشن کرتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ والے کمرے میں ہے، امجد نے موم بتی روشن کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے بھی اس نے موم بتی جلائی ہوئی تھی، مگر دروازے پر ہونے والی آہٹ اس کے بجھانے کا باعث بنی تھی۔ یہ کیا ہے؟ موم بتی کی روشنی میں اس کی نظر رقم کی گٹھری پر پڑی۔ کھول کر دیکھ لو، میں نے پوٹلی اس کی جانب بڑھائی۔ بھائی واہ، کہیں ڈاکہ ڈالا ہے شاید۔ یہ شاکر خان کا وہ خزانہ ہے جو اس نے پتہ نہیں کون کون سے ناجائز طریقوں کے ذریعے اکٹھا کیا ہوگا۔ شاکر خان؟ یہ اسی بکنگ والے کا نام ہے۔ ویسے تو اس کی حرام کی کمائی سے مجھے بالکل غرض نہیں تھی، مگر حالات کو دیکھ کر مجھے یہ گھٹیا کام کرنا پڑا۔ اچھا کیا ہے، امجد 500 کے نوٹوں کی گڈی اپنی جیب میں ٹھونستے ہوئے بولا، جو یقیناً 50,000 کے بقدر رقم ہوگی۔ اس سے زیادہ رقم ابھی تک گٹھڑی میں پڑی تھی۔ یہ بھی رکھو۔ میں نے 100 کے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف بڑھائی اور بقایا رقم سمیٹ کر اپنی جیبوں میں بھر لی۔ سونے کی اینٹیں ہم نے کپڑے میں لپٹی رہنے دی تھیں۔ یار جیبیں کچھ وزنی نہیں ہو گئیں؟ اس کا انتظام کل کر لیں گے۔ ایک دکان میں مجھے کمر سے باندھنے والے بیلٹ نظر آئے تھے۔ بڑی رقم کو آسانی سے اپنے ساتھ گھمانے کا اس سے اچھا بندوبست اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ موم بتی بجھاؤ، تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ مکان فی الحال محفوظ رہے گا۔ صحیح کہا۔ امجد نے پھونک مار کر موم بتی بجھا دی اور ہم دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میری آنکھ امجد کی آواز سے کھلی۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب اٹھ جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں پھیلی روشنی سے اندازہ ہوا کہ سورج کافی اوپر آ گیا تھا۔ 7 باتھ روم ہیں، اس کے بیچ پانی کا بھرا ہوا ڈرم رکھا ہے، نہا لو۔ میں کمرے کے ساتھ بنے ہوئے باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر باہر نکلا تو کمرے میں سعدیہ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ چھابے میں گرم گرم پراٹھے اور کیتلی قہوے کی بھر لائی تھی۔ یہ بندوبست کہاں سے کیا؟ کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ یہ کام تمہیں اندھیرے میں کرنا چاہیے تھا۔ اس ٹائم تو دھواں دیکھ کر کوئی بھی اس جانب متوجہ ہو سکتا ہے۔ مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ آئندہ خیال رکھنا۔ اور ناشتہ کر لیا؟ کچن میں جا کر لیتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ناشتے سے فارغ ہو کر امجد مستفسر ہوا۔ اب چلتے ہیں ذرا آوارہ گردی کے لیے۔ مس مصیبت کا کیا کریں گے؟ شرم کرو یار، تمہاری اتنی خدمت کر رہی ہے اور تم اسے مصیبت کہہ رہے ہو۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ تقریر سننے کے میں موڈ میں بالکل نہیں۔ یہ ادھر ہی رہے گی۔ اگر مکان کے مالک واپس آ گئے تب یہ کہیں چھپ جائے گی۔ اتنا بڑا مکان ہے، لیکن امید یہی ہے کہ کوئی آئے گا نہیں۔ چلو پھر نکلیں۔ ہم دونوں سعدیہ کو ضروری ہدایات دیتے ہوئے اس مکان سے باہر نکل آئے۔ باہر نکلنے سے پہلے ہم نے گلی کے خالی ہونے کا یقین کر لیا تھا۔ ہم سیدھے بازار پہنچے اور وہاں سے کمر سے باندھنے والے پرس خریدے کہ رقم کی وجہ سے ہماری جیبیں کافی بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی ہم نے اپنے لیے رہائش کی تلاش شروع کر دی۔ اس مرتبہ ہم نے ہوٹلوں سے دور رہنے کی ٹھانی تھی۔ پھرتے پھراتے ہم جنگل خیل کے مضافات میں نکل آئے۔ افغانستان کی طرف جانے والے راستے پر چائے کا کھوکھا دیکھ کر ہم چائے پینے بیٹھ گئے۔ کھوکھے کا مالک پختہ عمر کا قبول صورت مرد تھا۔ وہ خود چائے بنا کر اپنے گاہکوں کو سرو کر رہا تھا۔ بھائی صاحب، دودھ والی چائے مل جائے گی؟ پہلے بیٹھے ہوئے 2 گاہکوں کو قہوہ پیتا دیکھ کر میں نے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ چائے کیا، دودھ پتی بھی ملے گی صاحب؟ اچھا 2 کپ لے آؤ۔ چائے تیار ہونے تک پہلے والے گاہک رخصت ہو گئے تھے۔ چائے پیتے ہوئے میں نے امجد سے پوچھا، ماجے کیا خیال ہے اسی سے رہائش کے متعلق بات نہ کر لی جائے؟ بسم اللہ کرو، نیکی اور پوچھ۔ چائے پی کر میں نے اس سے کہا، بھائی جی ہم مسافر ہیں، آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہو جو اپنا گھر کرائے پر دینا چاہتا ہو؟ صاحب جی، جنگل خیل میں تو کئی ہوٹل والے یہی کاروبار کرتے ہیں۔ ہوٹل کے اندر کمروں کے علاوہ ان کے پاس کرائے کے کوارٹر اور بڑے مکانات بھی دستیاب ہیں۔ نہیں، وہ کرایہ زیادہ لیتے ہیں اور ہم نے کافی عرصہ یہاں پر گزارنا ہے۔ ہمیں تو کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں کرایہ بھی کم ہو اور گھر کی بنی ہوئی روٹی بھی مل سکے۔ البتہ کھانے کی ہم علیحدہ سے قیمت ادا کریں گے۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، صاحب جی میری نظر میں تو کوئی ایسا شخص یا گھر نہیں۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ صاحب جی میرے پاس چھوٹا سا گھر تو موجود ہے، کھانا پکانے والا کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ مر چکے ہیں، بہن بھائی کوئی نہیں ہے اور شادی ابھی تک نہیں ہوئی، اس لیے کبھی خود پکا لیتا ہوں، کبھی ہوٹل سے لے کر کھا لیتا ہوں۔ شادی کر لو نا،
شادی کر لیں گے صاحب، جب لڑکی کے باپ کا مطالبہ پورا کرنے کے قابل ہوا شادی ضرور کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں گویا اندیکھی دلہن کا خواب اتر آئے تھے۔ تمہارا نام؟ عبد المجید صاحب۔ عبد المجید بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے تیرے ہی گھر کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ کھانا پکانے کی فکر نہ کرو، اس کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں۔ مگر میرے گھر میں تو ایک ہی چارپائی ہے، وہ گڑبڑا کر بولا۔ تمہارا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں اس کی الجھن نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس درختوں کے جھنڈ کے پرلی سمت ہے۔ اس نے تقریباً 300 گز کی دوری پر نظر آنے والے درختوں کی چھوٹے سے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا پھر یوں کرو، بازار سے جا کر 3 نئی چارپائیاں لے کر آ جاؤ۔ میں نے 1000 روپیہ اس کی جانب بڑھایا، لیکن خیال رہے کسی کے سامنے ہمارا ذکر نہ کرنا۔ مگر صاحب جی۔ چھوڑو یار اگر مگر کو، جاؤ ہم یہیں تیرا انتظار کرتے ہیں۔ اور وہ متذبذب سا بازار کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے امجد کو اس سے ہونے والی گفتگو تفصیل سے بتا دی۔ گھنٹے بھر کے بعد ہی عبد المجید ایک گدا گاڑی پر 3 نئی چارپائیاں لادے بازار کی سمت سے آتا دکھائی دیا، اور پھر وہ ہمارے قریب رکے بغیر اپنے گھر کی جانب نکلتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے خوش قسمتی سے چائے پینے کے لیے کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ اس کی واپسی تک ہم اس کے متعلق ہی مصروف گفتگو رہے۔ یہ لیں صاحب۔ واپس پہنچتے ہی اس نے 500 کا نوٹ اور کچھ ریزگاری میری جانب بڑھائی۔ چارپائیوں کی قیمت اور کرائے سے یہ رقم بچ گئی ہے، انہیں فی الحال اپنے پاس رکھو اور چلو ہمیں اپنا گھر دکھاؤ۔ کھوکھا بند کر کے وہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کے گھر کی لوکیشن ہمیں کافی پسند آئی تھی۔ اس کے ساتھ بقیہ معاملات طے کر کے اور اسے رات کے وقت اپنی آمد کا بتلا کر ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہاں سے سیدھے ہم مکان میں واپس آئے، لیکن بازار سے گزرتے وقت میں سعدیہ کے لیے زنانہ جوتی لینا نہیں بھولا تھا۔ سعدیہ بڑی بے چینی سے ہماری منتظر تھی۔ دن کا بقیہ حصہ ہم نے اسی مکان میں گزارا۔ رات کا اندھیرا چھاتے ہی ہم وہاں سے نکل آئے تھے۔ عبد المجید کے گھر تک ہم بغیر کسی حادثے کے پہنچ گئے۔ اس کا چھوٹا سا مکان 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ کچن کے نام پر صحن کے کونے میں چھوٹے چھوٹے 2 چولہے بنے ہوئے تھے۔ سارا مکان مٹی کے کچے بلاکوں سے بنایا گیا تھا۔ کمروں کی نسبت صحن کافی بڑا تھا۔ صحن کے اندر 2-3 پیڑ بھی موجود تھے۔ ہمارے لیے کھانا اس نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ سعدیہ کا تعارف ہم نے اپنی قریبی عزیزہ کے طور پر کروایا تھا۔ کھانا کھا کر ہم تھوڑی دیر گپ شپ کرتے رہے اور اس کے بعد سو گئے۔ رہائش کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا تھا۔ اب ہم یکسو ہو کر چودھری کی تلاش کا آغاز کر سکتے تھے۔ عبد المجید چہرے مہرے سے اچھے کردار کا شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ساتھ غربت نے اس کے اندر ایک عجیب سی تواضع اور انکساری پیدا کر دی تھی۔ اگلی صبح جب کہ وہ اپنے کھوکھے پر جا چکا تھا، ہم دونوں سعدیہ کو گھر میں چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ ملک صاحب، مس مصیبتے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب چودھری کی تلاش کا باضابطہ آغاز کر دینا چاہیے۔ سعدیہ کا مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ بھائی عبد المجید غیر شادی شدہ ہے، دوسری جانب سعدیہ ٹھہری بیوہ۔ اب ان دونوں کی شادی کر دی جائے تو دونوں کا فائدہ ہوگا۔ بات تو تمہاری معقول ہے، مگر پہلے سعدیہ سے پوچھنا پڑے گا آیا اسے بھی یہ رشتہ قبول ہے یا وہ جانو کا انتظار کرے گی۔ وہ میری بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب کسی ایک کو تو بخش دو۔ ایک انڈیا میں جناب کی منتظر ہے، دوسری رحمان خیل میں چشمے برا ہے، اور تیسری یہاں ڈھونڈ لی۔ بکواس مت کرو، میں چڑ گیا۔ میں نے کب رضیہ یا سعدیہ سے اظہار محبت کیا ہے؟ البتہ شیتل کو تو میں نے جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہا تھا کہ اپنے مسائل سے نبٹنے کے بعد اس کے پاس انڈیا آنے کی کوشش کروں گا۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ تو لڑکیوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر تو اس موضوع کو ختم کر دے۔ میں تنگ آتے ہوئے بولا، چل پھر بازار چلتے ہیں تاکہ مختلف ہوٹلوں کے بکنگ والوں سے چودھری کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب کی ہے نا کام کی بات، میں نے اسے شاباش دی اور وہاں سے بازار کی طرف چل پڑے۔ جنگل خیل میں ٹوٹل 5-6 ہوٹل تھے اور تمام ہم نے شام تک چھان مارے، مگر وہ چودھری کے نام یا اس کے حلیے سے ناواقف تھے۔ اس دن ہم ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ عبد المجید ہمارا منتظر تھا، ہمیں دیکھتے ہی مستفسر ہوا، آپ نے دن کا کھانا کہاں کھایا ہے؟ شکر کرو رات کے کھانے پر آ پہنچے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ مطلب یہ کہ جنگل خیل میں ہماری آمد کا مقصد اپنے دشمن کی تلاش ہے، جس کا نام چودھری اکبر ہے۔ پہلے ہمیں سعدیہ کی فکر رہتی تھی، اب چونکہ اس کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا ہے تو ہم نے باقاعدگی سے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ تم سے بھی یہ درخواست ہے کہ اگر تمہیں چودھری اکبر کے متعلق کوئی خبر پتہ چلتی ہے تو بغیر کسی تاخیر کے ہمیں بتا دینا۔ اس کا حلیہ، اس کے ساتھ ہی میں نے چودھری اکبر کا حلیہ تفصیل سے اسے بتا دیا۔ ٹھیک ہے عبداللہ بھائی، مجھے جیسے ہی اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا میں ضرور آپ کو باخبر کر دوں گا۔
اسی وقت سعدیہ کھانا لے کر آ گئی۔ ہمارے آگے کھانا رکھنے کے بعد وہ خود کمرے میں گھس گئی۔ وہ ہمارے درمیان بیٹھنے سے احتراز برتتی تھی اور اس کی وجہ اس کی شرم و حیا تھی۔ غیر مردوں کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری تھی، ورنہ شاید وہ کب کی ہم سے علیحدہ ہو گئی ہوتی۔ دوسری طرف ہم دونوں بھی انسانی ہمدردی کی بنا پر اسے ساتھ لیے پھرتے رہے، ورنہ ہمیں بھی اس کے ساتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ دونوں کھانا کھاؤ، میں نے سعدیہ سے کوئی بات کرنی ہے، کھانا بھی اس کے ساتھ کھا لوں گا۔ میں سعدیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ میں دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ آپ؟ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلام کا جواب تو دے دو۔ وعلیکم السلام، آئیں بیٹھیں۔ شکریہ۔ میں کمرے میں پڑی اکلوتی چارپائی پر بیٹھ گیا، وہ بھی چارپائی کے ایک کنارے پر ٹک گئی۔ سعدیہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، اس لیے تجھے زحمت دی۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی حکم کرو۔ اس دن جنگل خیل میں داخل ہوتے وقت میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی کہ کسی بھی پرامن علاقے میں چلی جاؤ اور کسی شریف آدمی سے شادی کر لو، مگر تم نے میری بات کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ اب میں تھوڑے فرق کے ساتھ دوبارہ وہی بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ عبد المجید بہت اچھا، نیک خصلت اور شریف جوان ہے۔ اس کے ساتھ شادی کر کے تمہاری کافی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اس کو بھی ایک اچھی شریک حیات کی ضرورت ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہاری نسبت اس سے طے کر دوں۔ میں نے نپے تلے الفاظ کے ساتھ اپنی بات اس تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے عجیب سی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اس کی نگاہ میں ہزاروں شکوے پہ نہا تھے، مگر زبان سے اس نے کسی گلے شکوے کا اظہار کرنے کے بجائے صرف اتنا کہا، آپ میرے لیے بھلا ہی سوچیں گے، میں آپ کی کسی بات سے انحراف نہیں کر سکتی۔ سعدیہ، میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں، مگر افسوس کہ تم میرے حالات سے ناواقف ہو۔ تمہارے لیے مختصراً اتنا ہی کافی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ تمہارے جیسی شریف اور خوبصورت لڑکی کسی خوش نصیب کے حصے میں ہی آتی ہے۔ باسمت خان ناشکرا تھا، اس لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ باقی میں تمہیں دھوکے میں رکھ کر تیری معصومیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں محفوظ ہاتھوں کے حوالے کر کے ہم اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے فارغ ہو جائیں کہ جس کے لیے ہم جنگل خیل میں آئے تھے۔ میں نے کوئی گلا شکوہ تو نہیں کیا آپ سے، وہ ہولے سے بولی۔ کچھ شکوے ایسے ہوتے ہیں جو بے کہے مخالف تک پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال ہم دونوں دوستوں کی کسی بات سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہو تو درگزر کرنا، اور یہ کچھ رقم رکھ لو۔ میں نے 500 والے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی سمت بڑھائی۔ یہ تمہیں اور تمہارے ہونے والے شوہر کو نئی زندگی کی شروعات میں مدد فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو بے تکلف بتا دینا۔ اتنی زیادہ رقم؟ میں وہ گڑبڑا سی گئی۔ کوئی بڑی رقم نہیں ہے بھائی، اس سے بھی بڑھ کر، بہت بڑھ کر بہنوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم پردیس میں ہیں۔ خدا ہر بہن کو آپ جیسے بھائی دے، وہ جذبات سے رندھی ہوئی آواز میں بولی، اور پھر اپنے آنسو چھپانے کے لیے میری جانب سے رخ پھیر لیا۔ وہ آنسو شاید اپنے محبوب سے ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی کی وجہ سے نکلے تھے یا بھائی ملنے کی خوشی میں باہر آئے تھے۔ میں اس بات سے بے خبر تھا۔ میں نے اس کے جذبات کو نارمل کرنے کے لیے کہا، اب یوں کرو کہ فٹافٹ کھانے کا بندوبست کرو، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، اوہ معافی چاہتی ہوں، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ آپ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکے ہیں، میں ابھی لائی۔ وہ باہر نکل گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی کھانا لے کر آ گئی۔ کھانا ہم دونوں نے اکٹھے کھایا۔ کھانے کے دوران میں نے ایک دفعہ پھر اس کا اندیا لینا چاہا، سعدیہ یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہم پر بوجھ تھیں، اور موقع ملتے ہی ہم نے تم سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ میں نے ابھی تک عبد المجید سے تیرے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اگر تجھے وہ ناپسند ہو تو بے جھجک بتا دو۔ اگر میں عبد المجید کو ٹھکرا بھی دوں تو کون سا مجھے کسی نے مل جانا ہے، اگر آپ نہیں تو پھر کوئی بھی شریف آدمی صحیح جو اس پہاڑ سی زندگی کو گزارنے میں مدد دے۔ گڈ، میں تعریفی لہجے میں بولا، اس کو کہتے ہیں سمجھداری۔ کھانا کھا کر میں نے اس سے اجازت لی اور باہر آ گیا۔ امجد اور عبد المجید گپے ہانکنے میں مصروف تھے۔ عبد المجید کی اردو سننے کے لائق تھی۔ مجھے دیکھتے ہی امجد چہکا، کیا رہا؟ وہ تیار ہے، اب جناب کی مرضی معلوم کرنی ہے۔ میرا اشارہ عبد المجید کی جانب تھا۔ اسے بھی آپ ہی سمجھائیں، میری تو آدھی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ امجد کو ٹھیک ہے کہہ کر میں عبد المجید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عبد المجید ہیبت خان اور باسمت خان کو جانتے ہو؟ جی ہاں، آپ غالباً ڈابیر والے ہیبت خان اور باسمت خان کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کے بارے تو مجھے آج پتہ چلا ہے کہ دونوں قتل ہو گئے ہیں۔ کب؟ 2-3 دن پہلے۔ کیسے آدمی تھے؟ ٹھیک ہی تھے، وہ مبہم لہجے میں بولا۔ ان کے قتل کی وجوہات سے واقف ہو؟ بس لوگ مختلف کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے ان کے چچا زاد بھائی جانان خان کا ہاتھ ہے،
کوئی ان کے دشمنوں کی کارستانی بتلاتا ہے، کسی کی نظر میں باسمت خان کی بیوی کے آشنا کا کام ہے۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر اصل کہانی سنو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے سعدیہ کی کہانی سنا دی، اس کے ساتھ ہی مختصراً اپنے بارے میں بھی بتا دیا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے میری گفتگو سنتا رہا۔ اب تجھے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں کیوں اس قسم کے مکان کی تلاش تھی۔ جی وہ جو پوری طرح میری کہانی میں کھویا ہوا تھا، اس یکدم استفسار پر بوکھلا سا گیا۔ باسمت خان کی بیوی اب ہم دونوں کی منہ بولی بہن ہے، بہت شریف اور صاحب کردار لڑکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی منظور تھی، ورنہ اب تک شاید اس کی بوٹیاں بھی چیل کوے کھا گئے ہوتے۔ بہرحال منہ بولی بہن ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر عائد ہوتی ہے، اور بہنیں اپنے شوہر کے گھر ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تیری نظر میں کوئی اچھا سا رشتہ ہو۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ ایک بار پھر گڑبڑا گیا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ میں؟ چند لمحے تو اس کا منہ حیرانی سے کھلا رہا، اور پھر جیسے ہی اس کی سمجھ میں بات آئی، وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھ کر میرے قدموں میں آ بیٹھا۔ عبداللہ بھائی، خدا کی قسم شہزادیوں کی طرح رکھوں گا۔ وہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ اس کے رد عمل پر میں خفیف سا ہو گیا تھا، مگر وہ میری بات سنی انسنی کرتا ہوا اپنی لے میں شروع رہا۔ اگر ذرا سا بھی شکایت کا موقع دوں تو میرا سر اور آپ کا جوتا، گردن بھی کاٹ دو تو اف نہیں کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، میرے گھٹنے تو چھوڑ دو، میں ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں، پہلے مجھے یقین دلاؤ کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ میں نے اسے کان سے پکڑ کر زور سے کھینچا تو وہ ہائے کے ساتھ اٹھ گیا۔ اب یقین آیا؟ کچھ وہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ باقی شادی ہونے کے بعد آ جائے گا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو عبداللہ بھائی پھر کب؟ 4 مہینے 10 دن بعد۔ کیا مطلب؟ بے وقوف، وہ بیوہ ہے، عدت گزار کر ہی تجھ سے بیاہ کر سکتی ہے۔ میرے تو ذہن سے نکل گیا تھا، وہ شرمندگی سے بولا۔ بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے بھی تجھے قبول کرنے کی رضامندی دے دی ہے، اور اس سے یہی پوچھنے کے لیے میں تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس گیا تھا۔ اچھا، اس کے لہجے میں خوشگوار سی حیرت تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی، اور وہ بھی جھیپے جھیپے انداز میں ہنس پڑا۔ اس کے بعد میں نے امجد کو بھی شامل گفتگو کرتے ہوئے عبد المجید سے ہونے والی گفتگو سنا دی، اور پھر رات گئے تک ہم اسی موضوع پر مصروف گفتگو رہے۔ عبد المجید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہماری کس طرح خاطرداری کرے۔ سعدیہ جیسی خوبصورت لڑکی سے شادی اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ لیٹنے کے بعد بھی جب مجھے نیند نہ آئی، عبد المجید بستر پر کروٹیں لیتا نظر آتا رہا۔ صبح بھی وہ ہم سے بہت پہلے اٹھ گیا تھا، یا شاید اسے رات بھر نیند ہی نہیں آئی تھی۔ اگلے 2-3 دن ہم نے چودھری کی تلاش میں گزارے، مگر اس کے بارے میں ہمیں کوئی سراغ نہ مل سکا، اور پھر چند دن مزید جنگل خیل میں گزارنے کے بعد ہم نے عبد المجید سے دوسرے جنگل خیل کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور عارضی طور پر اس سے الوداع ہو کر دوسرے جنگل خیل کی طرف چل پڑے۔ رقبے کے لحاظ سے وہ پہلے والے جنگل خیل کے برابر ہی تھا، البتہ اس کی آبادی اس سے کم تھی۔ اس کے قرب و جوار میں کافی چھوٹے چھوٹے گاؤں پھیلے ہوئے تھے۔ اس تمام علاقے کو چھاننے میں ہمارے 2 ہفتے گزر گئے، مگر ہم ہنوز پہلے دن کی طرح چودھری کے متعلق چھوٹی سے چھوٹی اطلاع پانے میں بھی ناکام رہے۔ وہاں سے واپس ہم عبد المجید کے پاس آ گئے۔ ہمارے بعد وہ بھی اپنے طور پر چودھری کی تلاش میں سرگرداں رہا تھا، مگر وہ بھی ہمیں کوئی خوشخبری نہ سنا سکا تھا۔ 2 دن اس کے پاس ٹھہرنے کے بعد ہم افغانستان کی سرحد پار کر گئے، اور سرحدی علاقوں کو اچھی طرح چھان پھٹک کر مہینے بھر کے بعد جنگل خیل واپس آ گئے۔ ان دونوں سفروں میں خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آیا جو سامعین کے گوش گزار کیا جائے۔ اس دن صبح کو اٹھ کر ہم سعدیہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے پراٹھوں کے ساتھ انصاف کرنے میں مشغول تھے۔ امجد چائے کے گھونٹ کے ساتھ نوالا نگلتے ہوئے بولا، جانو صاحب، میری مان لو طوفان خان نے ہمیں ڈبل کراس کیا ہے۔ یہ بات وہ اس سے پہلے بھی چند مرتبہ کر چکا تھا۔ یار ماجے، وہ اس قسم کا بندہ لگتا تو نہیں تھا۔ یار لگنے کو چھوڑ دو، اگر اس بات پر جائیں تو بھی شکل اور باتوں سے کافی شریف نظر آتا ہے، تو کیا یہ حقیقت ہے؟ اور اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا کوئی کرارا سا جواب دیتا، عبد المجید ایک جھٹکے سے گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کی سانسیں چڑی ہوئی تھی، وہ شاید اپنے کھوکے سے بھاگ کر وہاں آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم بے اختیار کھڑے ہو گئے تھے۔ عبداللہ بھائی، وہ بمشکل چڑی ہوئی سانسوں سے میرا نام لے پایا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ عبداللہ بھائی، چودھری میرے کھوکے پر بیٹھا چائے پی رہا ہے۔
اس نے اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کی۔ کیا؟ مجھے لگا جیسے آسمان پھٹ کر میرے سر پر آن گرا ہو، اور پھر پہلے جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد ہم دونوں اپنی پوری رفتار سے عبد المجید کے کھوکھے کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ وہ چند 100 میٹر کا فاصلہ ہمیں کافی طویل محسوس ہو رہا تھا۔